بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنا عبادت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور عبادت کا آسان سا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہے، کسی غیر اللہ کے لیے یہ جائز نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ لہذا اس مقام پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت دعا ہوتی کیا ہے، دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو دعا کی ڈیفینیشن یہ ہے تصور الوہیت کے ساتھ کسی کو پکارنا یا کسی سے مانگنا، یہ دعا ہے۔ یہ تصور قائم کر کے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا معبود ہے، میرا الہ ہے۔ اب کسی کو پکارا جائے یا کسی سے مانگا جائے تو یہ دعا ہوتی ہے، اور دعا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر اللہ سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ تصور ختم ہو جائے، الوہیت کا تصور قائم نہ کیا جائے اور ایسے ہی کسی کو پکارا جائے تو یہ دعا نہیں ہوتی۔ اچھا، یا کسی سے کچھ مانگا جائے لیکن الوہیت کا تصور نہ ہو تو یہ دعا نہیں ہوتی، اور دعا نہ ہو تو یہ عبادت بھی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو پکاروں، آپ مجھے پکاریں، الوہیت کا تصور نہیں ہے تو دعا نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ سے مانگوں، آپ مجھ سے مانگیں، مدد مانگیں، چیزیں مانگیں، جو مرضی مانگیں، اس کو دعا نہیں کہا جائے گا جب تک الوہیت کا تصور نہیں ہوگا۔ یہاں اس مقام پر اس غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں زندہ سے مانگیں یا مردہ سے مانگیں تو عبادت ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ زندہ یا مردہ کی بحث نہیں ہے، الوہیت کے تصور کی بات ہے۔ زندہ کو الہ تصور کر کے کسی نے مانگا تو بھی دعا ہو گئی، اور کسی مردہ کو الہ تصور کر کے کسی نے مانگا تو بھی دعا ہو گئی، اور اگر کسی زندہ کو الہ نہیں تصور کیا تو بھی خیر ہے، اور کسی مردہ کو الہ نہیں تصور کیا تو بھی خیر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ دعا استعمال ہوا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء بعضكم بعضا، ایک دوسرے کی دعا کی طرح، ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو پکارنا ہے یہ الوہیت کے تصور سے خالی ہے، لہذا اس کی اجازت۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ تو پکارنا چونکہ الوہیت کے تصور کے بغیر ہے تو اللہ نے اس کا خود حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ تو زندوں کی بات ہے، مردہ کی بات نہیں ہے، مردوں کی بات کر لیتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مولا تو مردے زندہ فرمائے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حکم ہوا کہ آپ پرندے لے لیں، انہیں ذبح کریں، ان کا گوشت بنائیں، قیمہ کریں، مکس کریں، اور پھر انہیں پہاڑ پر ڈال کر آپ پکاریں ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ثم ادعوہن، ادعو دعا، آپ انہیں پکاریں، مردہ ہیں آپ انہیں پکاریں۔ جب آپ انہیں پکاریں گے تو یہ آپ کے پاس چلتے ہوئے آ جائیں گے۔ یعنی مردہ کو بھی پکارا تو شرک نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ الوہیت کا تصور نہیں۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، الوہیت کا تصور نہیں، لہذا پکارنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو دعا نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، الوہیت کا تصور نہیں ہے، آپ نے الہ نہیں مانا، تو پکارنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دعا جو عبادت ہے اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے معبود ہونے کا آپ اعتقاد رکھیں۔ اگر معبود ہونے کا اعتقاد نہیں تو پکارنا بھی جائز ہوتا ہے، مانگنا بھی جائز ہو جاتا ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کی بحث نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ دے اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔